میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا تو تم مر جائے گی۔ فرمانے لگے اے ماں تیری 1000 جان ہو، تجھے اللہ تعالیٰ ہر 1000 جان دے اور ہر دفعہ مرنے سے پہلے تو مجھے یہ دھمکی دے اور میں تجھے 1000 بار مرتا ہوا دیکھوں گا، لیکن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ نہیں توڑوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، اور میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت جی کار آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور محفل جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو سجانے کے لیے جس بھائی نے ذرہ برابر بھی پیسے کی شکل میں یا کسی لحاظ سے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھ سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، حتیٰ کہ فرمایا پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جو معیار ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مومن ہونے کا، کہ ایک مومن کیسا ہو سکتا ہے، اس کے اندر مومن کے دل کے اندر محبت رسول کتنی ہونی چاہیے، یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دے دیا ہے۔ اب ہم نے صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی ہے، جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر، جس دن جنگ بدر ہوئی تھی، اس دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ جب یہ جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 بار بھی آ جاتا، میری تلوار کے نیچے 1 بار بھی آ جاتا، میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ بھی نہ سوچتا کہ میں نے تجھے کتنے ناز و نخرے سے پالا ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کتنے محبت سے پالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہ سوچتا کہ میں نے تجھے پالا کیسے ہے اور تو میرا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن جدا کر دیتا اور تلوار سے تجھے واصل جہنم کر دیتا، کیونکہ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، اور اس وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اب دیکھیں باپ اور بیٹا یہ کتنی محبت ہے، کتنا محبت کا رشتہ ہے، اور باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس وقت میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہ بخشتا، میں تیری گردن اتار دیتا، کیونکہ میں اس وقت محبت رسول میں لڑ رہا تھا اور میرے سامنے جو بھی دنیا کی طاقت آتی میں اس کو قتل کر دیتا۔ یہ سبق ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ حضرت
یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی نا، یہ حدیث پاک جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پوری دنیا سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنی جان کی بھی محبت میرے اندر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سینے پہ ہاتھ مارا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، تو تو ابھی صحیح معنوں میں بھی مسلمان نہیں ہوا، پھر مومن کی ایک حلاوت ہوتی ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اور ابھی سے میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضرت جی پر صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی، اپنی ساری زندگی، مال، ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم ہمارا جو مذہب ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے گئے ہو، اگر تم نے اس مذہب کو نہ چھوڑا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی جب تک تو یہ مذہب نہیں چھوڑے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ماں نے واقعی بھوک ہڑتال کر دی، ایک دن کچھ نہ کھایا، دوسرے دن کچھ نہ کھایا، تیسرے دن کچھ نہ کھایا، جب بے ہوش ہو گئی تو دوسرے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا، اور جب ان کو ہوش آئی تو ان کی ماں کہتی ہے کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی فرما رہی ہیں کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ناطہ نہیں توڑو گے، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ماں تیری ایک جان ہے اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ اگر میں نے یہ کلمہ نہ چھوڑا، میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا تو تم مر جائے گی۔ فرمانے لگے، اے ماں تیری 1000 جان ہو، تجھے اللہ تعالیٰ ہر 1000 جان دے اور ہر دفعہ مرنے سے پہلے تو مجھے یہ دھمکی دے اور میں تجھے 1000 بار مرتا ہوا دیکھوں گا، لیکن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ نہیں توڑوں گا۔ حضرت جی کا یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کا آج ہم نام لے رہے ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں، جی میں گویم مسلمانم بلرزم، یہ فارسی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مسلمان کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب میں مسلمان ہو گیا پھر میری اپنی مرضی ختم، میں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے کروں گا۔ تو جب میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے کام دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ آج دیکھیں اذان ہو رہی ہوتی ہے مسجد سے، بلاوا آ رہا ہوتا ہے مسجد سے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت ہم چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب ہم محبت کا دعویٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، ہم آپ کی شان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، لیکن نماز کے لیے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ یہ کیسا ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے؟ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ آج ہم اگر اپنی نوجوان نسل کو محبت رسول کا درس نہیں دیتے تو یقین جانیں سب سے پہلے یہ نوجوان نسل جب ہم فوت ہوں گے ہمیں دھوکہ دے رہی ہوگی کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے
بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت وہ پیچھے کھڑا تو ہوتا ہے لیکن باپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. کیا آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ آپ نے اپنی اولاد کو اچھے اسکولوں میں تو پڑھا لیا جہاں پر 10-10 ہزار فیس ہے. آپ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا پڑھے, میرا بچہ پڑھ کے ڈاکٹر بنے, میرا بچہ پڑھ کے پروفیسر بنے, میرا بچہ فوج میں جائے گا, پولیس میں جائے گا. یہ ہماری بڑی بڑی سوچیں ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دین کی طرف بھی لے کے آنا ہے؟ ان کو کم از کم بنیاد تو دین کی سکھانی ہے. اب کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کا ایمان چھیننے کے لیے قادیانی کتنی محنت کر رہے ہیں کہ باہر کے ویزے, باہر کے ملکوں کے ویزے, جاپان کے ویزے, امریکہ کے ویزے صرف اس لیے دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے کھانے میں صرف لکھ دیں کہ آپ قادیانی ہیں. تو ہمارے نوجوان لکھ کے دے رہے ہیں, مسلمانوں کا بچہ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, صرف نوکری کی خاطر, پیسے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں سکھائیں, دین نہیں سکھایا. آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام دن رات محنت کرتے ہیں, مساجد کے اندر موجود بھی ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس بھیجیں گے تو پھر ہی یہ ان کو دین کی تعلیم دیں گے. جمعے میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے میں تقریر کا موقع تو ہمارے ہوتا ہے, گھنٹہ تقریر کرتے ہیں ہمارے علامہ صاحب, لیکن ہمارے آج کل ہمارا رواج چل نکلا ہے نا کہ ہم نے آنا اس وقت ہوتا ہے جب خطبے کا ٹائم ہوتا ہے, یا تقریر میں صرف 2-4-5 منٹ رہ گئے کہ اتنے بجے جماعت ہونی ہے, چلو بھاگو جمعہ پڑھیں. یا اس وقت ہم جہاں پہ اتنے بجے جماعت ہے 10 منٹ پہلے جاتے ہیں. تو یعنی کہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں, یقین جانے لاہور میں شہروں میں جائیں نا تو ایسے لوگ دین پہ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے نوجوان, ہمارے راجستھان میں علامہ طاہر منظور مرتضی صاحب کے پاس ایسے نوجوانوں کے, میری خود ان سے سیٹنگ ہوئی ہے, اور ایسے اعتراض کرتے ہیں دین پہ کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ اعتراض کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہے. ان کو جب کالجز اور یونیورسٹیوں میں جا کے ایک ون سائڈ پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا, وہ کہیں گے ہاں بالکل یہ تو نہیں صحیح. وہ پھر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انجمن طلبہ اسلام ہمارے ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے, الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر یہ تنظیم کام کر رہی ہے. میر محمد کے اندر بھی حافظ فرحان صاحب ناظم بنایا تھا کچھ سال پہلے, لیکن وہ کام خیر نہیں ہو سکا. انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو لے کے چلیں گے اور اپنے نوجوانوں کو دین کا درس دیں گے. حافظ فرحان صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کریں ہمارے نوجوان, اور انشاءاللہ ان قریب میر محمد کے اندر بھی ہمارے نوجوانوں کی ہفتہ وار ایک تربیتی نشست ہوا کرے گی, جس میں ہمارے علماء کرام, یعنی کہ جو ایک تقریر ہوتی ہے نا جمعے کے اندر, اس میں ہر چیز نہیں پڑھائی جاتی, دین کی بنیادیات نہیں پڑھائی جاتی. اس میں ایک تقریر ہوتی ہے, مسائل زیادہ جو بیسک مسائل بھی جمعے میں نہیں پڑھائے جاتے. تو یہ بیسک مسائل ان چھوٹی چھوٹی محافلوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. تربیت چھوٹی چھوٹی محافلوں کے اندر ہوتی ہے. آپ اتنا مجمع اگر آیا ہے ماشاءاللہ, ان میں سے ایک بندہ بھی نمازی بن جائے تو آج کی اس محفل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم آئے محفل کے اندر آئے, کھایا پیا سنا, علامہ صاحب نے کیا کہا, بھائی صاحب جا کے پوچھے کہ علامہ صاحب نے بڑی تقریر کی ہے, کہا کیا ہے یہ نہیں پتا. حضرات ذکر ہم نے اپنے نوجوانوں کو دین کی طرف لے کے آنا ہے, اپنی نوجوان نسل کو دین اسلام کی تعلیم دینی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ منسلک رہنے کی اور اپنی نوجوان نسل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.